چیئرمین جوڈیشنل کمیشن اور ارکان کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں سے سپریم کورٹ کا جج تعینات نہ کیے جاتے ہوئے تفتیش کا اظہار بھی کیا ہے. جونیئر ججوں کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کا سلسلہ شروع کس نے کیا تھا اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں اس وقت جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے موجودہ جو اس کی کمپلیکشن ہے وہ اس لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنائی گئی تھی تاکہ اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ایک ریکمنڈیشن بھیجتے تھے اور وہ صدر پاکستان کو یا وزیر اعظم کو اور پھر حکومت اس کا فیصلہ کرتی تھی. تو وہ حکومت یا صدر پاکستان کنسلٹ کرتے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور کسی جج کی یا کسی بار کاؤنسل کے عہدیدار کی یا کسی حکومتی ارکان کی ان کے علاوہ اس میں مشاورت شامل نہیں تھی. تو اس مشاورت کو وسیع تر بنانے کے لیے اور ٹرانسپیرنسی کو انہانس کرنے کے لیے یہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا تاکہ کوئی فرد واحد جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہ کر سکے. تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دی اور اس میں تعداد ساماؤ ججز کی زیادہ ہو گئی اور حکومتی لوگ جو ہیں یا بار کے لوگ ہیں ان کی تعداد جو تھی وہ اتنی نہ رہی جتنی کہ ججز کی تھی, کیونکہ چیف جسٹس 4 سپریم کورٹ کے سینئر جج اور ایک ریٹائرڈ جج کو بھی بیچ میں انکلوڈ کر لیا. تو ہوا یہ کہ چیف جسٹس پچھلے 8-10 سال سے جس کو چاہتے ہیں باقی 4 جج ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں. تو اگر اٹارنی جنرل کی کوئی رائے ہے یا لا منسٹری کی کوئی رائے ہے یا کوئی بار کاؤنسلز کی ہیں تو وہ ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہیں اور وہ دب جاتے ہیں اور ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے. تو یہ آئین کا منشا ہرگز نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ نامینیشنز جو ہیں ججز کی کہ کن لوگوں کو کنسیڈر کرنا ہے جوڈیشل کمیشن نے کہ وہ جج بنے یا نہ بنے, وہ نامینیز جو ہیں وہ چیف جسٹس نامینیز کو ڈٹرمن کریں گے. وہ نامینیز کے نام چیف جسٹس دیں گے. مثلا اگر سپریم کورٹ کے ججز بنائے جانے ہیں تو پھر وہ نام جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے آئیں گے, اور اگر ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہے تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کریں گے. تو یہاں پہ فائز عیسیٰ صاحب کی جو بات تھی یہ بالکل یہ بار کاؤنسل کی بھی یہ رائے تھی پہلے سے تھی کہ آپ اس طرح کے جو آپ کے رولز ہیں ان میں ترامیم کریں, کیونکہ یہ چیز آئین میں کہیں نہیں لکھی ہوئی اور آئین میں ہر جو ممبر ہے جوڈیشل کمیشن کا اس کی حیثیت اتنی ہے, اس کا بھی ایک ووٹ ہے جتنا کہ چیف جسٹس کا, اور چیف جسٹس is only one amongst equals. He is not superior as far as decision making is concerned. لیکن somehow ہو یہ گیا کہ چیف جسٹس کو اس قدر فوقیت دے دی گئی کہ پچھلے اتنے سالوں سے جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, خاص طور پہ جس طرح وہ جسٹس گلزار کے زمانے میں اور جسٹس ثاقب نثار کے زمانے میں, تو وہ بہت زیادہ کرٹیسزم کا شکار بھی ہوئی ہیں. اور وہ فائز عیسیٰ صاحب نے چٹھیاں بھی غالباً ان کو لکھی ہیں جس میں ان کا ذکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن کے جو معاملات ہیں اس میں ایک کنسنسس ایوالو ہونا چاہیے تمام جو ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن کے, اور آئین کے مطابق ان کے رولز ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آئین کی نفی ہو جائے اور جو مقصد تھا جوڈیشل کمیشن بنانے کا وہ پھر ایک چیف جسٹس کے ہاتھ میں ساری طاقت آ جائے اور وہاں پہ بھی فرد واحد کی جو سینگ ہے وہ چلے اور ایک فرد واحد جو ہے وہ سب کو یرغمال بنا لے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک تاثر پایا جاتا ہے, تاثر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تاثر سوشل میڈیا پہ پایا جاتا ہے کہ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ کو بہت سارے بنچز سے دور رکھا جاتا ہے, خاص طور پہ کوئی محسوس کیس یا محسوس پارٹی کے بارے میں کیس. اس تاثر پر